سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے کے پردوں کو چیر کر اندر قدم رکھا تو عائزہ کی آنکھ کھلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور دل میں یہ خوش فہمی کہ شاید گزشتہ رات کی قربت نے زاویار کے دل کی برف پگھلا دی ہوگی۔ اس نے برابر میں دیکھا تو بستر خالی تھا، لیکن فضا میں ابھی بھی اس کی خوشبو باقی تھی۔ عائزہ نے وہی سرخ لباس سمیٹا اور تیزی سے فریش ہو کر نیچے پہنچی۔ اسے لگا تھا کہ آج ناشتے کی میز پر زاویار اسے وہ عزت دے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ شاید وہ اس سے مسکرا کر بات کرے گا۔ اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو زاویار وہیں موجود تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور مدھم لہجے میں کہا، صبح بخیر۔ زاویار نے اخبار سے نظریں ہٹائیں، مگر اس کی آنکھوں میں محبت یا نرمی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ وہی پرانی سرد مہری اور حقارت اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ ناشتہ لاؤ اور یاد رہے کہ تم 5 منٹ لیٹ ہو، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے بہت روکھے پن میں کہا۔ عائزہ کو جیسے کسی نے اونچائی سے نیچے گرا دیا ہو۔ زاویار، کل رات کیا؟ زاویار نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور نہایت بے دردی سے اس کے کان کے پیچھے جھکا۔ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ایک رات میرے بستر پر گزارنے سے تم اس حویلی کی ملکہ بن گئی ہو تو اپنا سر کسی دیوار سے مار کر یہ خط نکال دو۔ عائزہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنا حق زاویار نے قہقہ لگایا، ایک ایسا قہقہ جس نے عائزہ کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ تو میری پیاس تھی جو میں نے بجھائی تھی۔ تم نے اپنی قیمت اپنی بہن کے علاج کی صورت میں وصول کر لی ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری حیثیت اس حویلی میں میرے بستر پر میری ضرورت کا سامان کرنے والے عورت کی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زاویار کا دل نہیں پگھلا۔ اس سے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کا رخ عائزہ کی طرف کر دیا، پر اس کے منہ پر پانی پھینکا نہیں۔ پر وہ گھبرا کر چہرہ چھپا گئی، کیونکہ وہ سمجھی شاید وہ اس کے منہ پر پانی پھینکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ طنزیہ بولا، جاؤ اب اپنی شکل صاف کرو اور کچن میں جا کر کام کرو۔ یہ جو کل رات تم نے سرخ لباس پہن کر مجھے لبھانے کی کوشش کی تھی نا، یہ بہت پرانی چال ہے۔ تم جیسی لڑکیاں اپنے جسم کا سودا کر کے صرف چند دن کی رعایت حاصل کر سکتی ہیں، میری محبت نہیں۔ عائزہ نے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارنا چاہا، مگر زاویار نے اس کا ہاتھ ہوا میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ دوبارہ یہ ہمت مت کرنا، اپنی اوقات میں رہو۔ اس نے اسے جھٹکا دیا اور اپنے ملازم کو پکارا، گل خان، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ آج سے یہ حویلی کے پچھلے لان کی صفائی کرے گی جہاں کتے بندھے ہوتے ہیں۔ عائزہ وہیں زمین پر گر گئی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ زاویار ملک کے لیے صرف ایک انتقامی کھیل تھا۔ زاویار نے اسے جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر میز کے کونے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار نے اپنی گھڑی کلائی پر کستے ہوئے اسے حقارت سے دیکھا۔ جاؤ اور جا کر وہ کام کرو جو میں نے کہا ہے۔ تم نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو کر تمہیں سر پر بٹھا لوں گا۔ عائزہ ملک، تم جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کا سامان ہوتی ہیں، زندگی کی ساتھی نہیں۔ عائزہ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ جسے اپنی زندگی کا نیا رخ سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کی تذلیل کا نیا باپ نکلا۔ وہ پورا دن دھوپ میں حویلی کے پچھلے حصے میں کام کرتی رہی۔ اس کے نازک ہاتھ مٹی سے بھر گئے، سورج کی تپش نے اس کا رنگ جھلسا دیا، مگر زاویار ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ یہ بھی اچھا تھا کتے بندھے تھے، پر جب بھونکنا شروع کرتے وہ گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کام مکمل کیا تھا۔ جیسے ہی شام ڈھلی اور رات کا اندھیرا چھایا، عائزہ تھکی ہاری اپنے کمرے میں جانے لگی کہ سیڑھیوں پر ہی زاویار نے اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں بہت تھک گئی ہوں، عائزہ نے بنا نظریں اٹھائے کہا۔ اس کا اشارہ اس کمرے کی طرف تھا۔ تمہارا کمرہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، تمہارا ٹھکانہ تو میرے قدموں میں۔ اس نے اس کا بازو مروڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے دروازہ پیٹھ کے پیچھے بند کیا اور عائزہ کو دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کل رات والا جنون پھر سے ابھر آیا، مگر اس بار اس میں نرمی کے بجائے ایک وحشیانہ مطالبہ تھا۔ ابھی تو میں نے تمہاری تذلیل کا مزہ چکھا ہے، اب باری ہے میری اس طلب کی جو تم سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔
اس نے عائزہ کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی طرف وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس کا مطالبہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کر گیا تھا۔ نہیں زاویار، آپ ابھی مجھے نیچا دکھا کر آئے ہیں، آپ مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے تو پھر کیوں؟ عائزہ نے مزاحمت کی۔ اس کے ہاتھ زاویار کے سینے کو دھکیلتے خود سے دور کر گئے۔ کیونکہ تم میری ضرورت ہو، میری ملکیت ہو، تمہارا کام ہے میری ہر خواہش پوری کرنا، چاہے تم خوشی سے کرو یا رو کر۔ اس نے زبردستی اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ایک طرف اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ زہریلے تیر تھے جنہوں نے عائزہ کی روح کو چھلی کر دیا، اور دوسری طرف اس کے لمس کی وہ تپش تھی جس سے وہ انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویار نے اس کے آنسوں کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پر پٹخ دیا اور اپنے حق کا وہ وحشیانہ مطالبہ دہرانے لگا جسے پورا کرنا اب عائزہ کی تقدیر بن چکا تھا۔ کمرے کی فضا کسی گھٹن زدہ قید خانے جیسی ہو چکی تھی، جہاں صرف زاویار کی باری سانسیں اور عائزہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ زاویار نے اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ سے جکڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دیں۔ اس کی گرفت اتنی وحشیانہ تھی کہ عائزہ کو لگا جیسے اس کی ہڈیاں ابھی ہی چٹک جائیں گی۔ زاویار بس کریں، خدا کے لیے رک جائے۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے حلق میں ہی گھٹ رہی تھی۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ اس کے اوپر کسی شکاری کی طرح مسلط ہو گیا۔ اس کی نظروں میں اس وقت انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تم نے سمجھا تھا کہ تم اپنی باتوں سے مجھے زیر کر لو گی، تم نے میرا دل جیتنا چاہا تھا نا؟ دیکھو اب تم دیکھو گی کہ زاویار ملک جب ٹوٹتا ہے تو وہ دوسروں کو کیسے بکھیرتا ہے۔ اس نے بے دردی سے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو مٹھی میں بھر کر پیچھے کھینچا، جس سے عائزہ کا پورا بدن تکلیف سے کمان کی طرح تن گیا۔ اس کے لبوں سے ایک دردناک سسکی نکلی جو کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ عائزہ کا وجود اس کے وحشیانہ لمس تلے سسک رہا تھا۔ وہ جتنا مزاحمت کرتی، زاویار کا جنون اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک مفتوحہ دشمن کی طرح سے پیش آ رہا تھا۔ اس کے بوسوں میں تپش تو تھی، مگر وہ تپش محبت کی نہیں بلکہ جلا دینے والے انتقام کی تھی۔ آپ ایک درندے، عائزہ نے سسکتے ہوئے وہ مشکل یہ جملہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب رواں تھا جو تکیے کو بھگو رہا تھا۔ زاویار نے اس کی بات سن کر ایک تلخ ہنسی ہنسی اور اس کے کان کی لو کو سختی سے کاٹ لیا۔ درندہ ہی صحیح، لیکن اس درندے کی پیاس اب صرف تم ہی بجھاؤ گی۔ آج رات تمہارا غرور، تمہاری ضد اور تمہاری یہ ہمت، سب کچھ میرے اس بستر پر دفن ہو جائے گی۔ اس کی سسکیوں اور التجاؤں سے بے نیاز ہو کر اپنے حق کا وحشیانہ مطالبہ کرتا رہا۔ عائزہ کی روح زخموں سے چور ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود ریت کے گھروندے کی طرح بکھرتا جا رہا ہے۔ وہ جو خود کو ایک چٹان سمجھتے تھے، اس درندے کے نیچے دب کر اب ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ پوری رات وہ کمرہ عائزہ کی سسکیوں اور زاویار کے بے رحمانہ طلب کا گواہ بنا رہا۔ جب اندھیرا چھٹنے لگا اور روشنی پھیلنے لگی، تب کہیں جا کر زاویار نے اسے چھوڑا اور کسی ہارے ہوئے جوارے کی طرح بیٹھ کی دوسری طرف گر گیا۔ عائزہ وہیں اوندھے منہ پڑی رہی۔ اس کے جسم پر نیلے نشانات اس کی تذلیل کی داستان سنا رہے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی زرد روشنی کمرے میں پھیلی تو زاویار کی آنکھ کھلی۔ اس کے سر میں ایک شدید درد تھا، جیسے رات کے جنون کا نشہ اترنے کے بعد حقیقت اسے ڈس رہی ہو۔ اس نے کروٹ بدلی تو برابر میں عائزہ کو آندھے منہ گرے ہوئے پایا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، چادر سے باہر نکلا ہوا نیل نشانوں سے بھرا ہوا بازو اور تکیے پر خشک ہو چکے آنسوؤں کے دھبے دیکھ کر زاویار کے سینے میں کنجانی سی مروڑ اٹھے۔ اسے پہلی بار اپنی وحشت پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کہ عائزہ کے بکھرے بال سمیٹے، مگر جیسی اس کا لمس عائزہ کے کاندھے کو چھوا، وہ کسی کرنٹ کی طرح تڑپ اٹھی اور بیٹھ کے دوسرے کونے میں سمٹ گئی۔ عائزہ! زاویار کی آواز میں آج وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک ہلکی سی لرزش اور تعصب تھا۔ عائزہ نے اپنا رخ سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جو زاویار کے اندر تک کے حصے کو کاٹ کر رکھ گئی۔ مجھ سے دور رہو، اپنے یہ ناپاک ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ عائزہ کی آواز پھٹی پھٹی تھی مگر اس میں زہر بھرا تھا۔
زاویار نے گہرا سانس لیا. وہ اپنی ندامت کو الفاظ دینا چاہتا تھا. دیکھو رات جو ہوا وہ میرا غصہ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اتنی سختی کروں، لیکن تم نے مجھے اکسایا. عائزہ نے ایک تلخ اور غلیظ ہنسی ہنسی. اوہ، تو اب درندگی کا ملبہ بھی مجھ پر؟ تم جیسے بزدل مرد اپنی کمزوری چھپانے کے لیے یہی تو کرتے ہیں. تم نے سوچا تھا کہ تم میرے جسم کو روند کر مجھے زیر کر لو گے. ساویار ملک، تم ایک وڈیرے کے بیٹے ہو سکتے ہو، لیکن حقیقت میں تم ایک گھٹیا اور نیچ انسان ہو جس کی اوقات عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اور ان سے زبردستی کرنے تک محدود ہیں. زاویار کو افسوس ہوا. ابھی سر اٹھا رہا تھا وہ ان الفاظ کی تپش میں جل کر خاک ہونے لگا تھا. اپنی زبان کو لگام دو عائزہ. میں یہاں تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ زہر اگل رہی ہو. مرہم؟ عائزہ بیڈ سے نیچے اتری. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے باوجود اس نے سر اونچا رکھا. تمہارا مرہم تمہارے اس تھوک جیسا ہے جو تم نے مجھ پر پھینکی ہے. تم سے ہمدردی کی امید رکھنا گناہ ہے. تم نے کل رات جو کیا، اس کے بعد تم میری نظر میں اس حویلی کے کتوں سے بھی بدتر ہو چکے ہو. کاش تمہاری ماں نے تمہیں مردانگی اور وحشت میں فرق سکھایا ہوتا. عائزہ! زاویار دھاڑ کر اٹھا. اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. اس کی تمام ہمدردی دم توڑ گئی. میں نے سوچا تھا میں تمہیں آج کچھ رعایت دوں گا، تمہاری بہن سے ملنے کی اجازت دوں گا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو. نہیں چاہیے تمہاری کوئی رعایت. اپنی بہن کے لیے میں جان دے دوں گی، لیکن تم جیسے گندے انسان کے سامنے اب دوبارہ نہیں جھکوں گی. عائزہ نے فرش پر پڑا ایک گلدان اٹھا کر اس کے قدموں میں دے مارا. باہر نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خود کو یا تمہیں مار ڈالوں. زاویار نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا. اس کا دل جو تھوڑی دیر پہلے نرم پڑ رہا تھا اب دوبارہ پتھر کا ہو چکا تھا. اس نے جھٹکے سے اپنی قمیص اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا. تمہیں تمہاری بدتمیزی کی قیمت چکانی ہوگی عائزہ. اب تم دیکھنا کہ جس بہن کا نام لے کر تم اچھل رہی ہو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا، جبکہ عائزہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی. اس نے اپنی انا تو بچا لی تھی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے ایک سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ سے بیدار کر دیا ہے. زاویار کے دماغ پر غصے اور انتقام کی دھن چھائی ہوئی تھی. عائزہ کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے. وہ فریش ہوتا بغیر ناشتے کے اس نے غصے میں گاڑی نکالی اور سیدھا اسپتال پہنچا. اسپتال کے VIP وارڈ میں داخل ہوتے ہی اس نے ڈاکٹر کو طلب کیا، جو زاویار ملک کی آمد پر فوراً ہی حاضر ہو گیا تھا. سارا پیشنٹ، اس کا علاج ابھی اور اسی وقت روک دو. زاویار کی آواز میں ایک ایسی صفاقی تھی کہ ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. مگر سر، وہ بچی ابھی وینٹیلیٹر پر ہے. اگر ہم نے مشین ہٹائی تو اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی. میں نے جو کہا ہے وہ کرو. اسے جنرل وارڈ میں شفٹ کرو اور کوئی بھی دوائی میری اجازت کے بغیر اسے نہیں دی جائے گی. زاویار نے ایک سرد نظر سارا کے کمرے پر ڈالی اور وہاں سے پلٹ گیا. اسے پتا تھا کہ عائزہ کی رگو جاں کہاں ہے اور اب وہ اسے وہیں سے توڑنے والا تھا. جب زاویار حویلی واپس لوٹا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور گھر کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی. وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، جہاں عائزہ اب بھی فرش پر بیٹھی کھوئی کھوئی نظروں سے دیوار کو ہی دیکھ رہی تھی. زاویار نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. تمہاری بدتمیزی کا پہلا تحفہ پہنچ چکا ہے. تمہاری بہن کو ICU سے نکال کر جنرل وارڈ میں پھینک دیا گیا ہے. اب اگر اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوئی تو اس کا ذمہ دار کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ تمہاری یہ زہریلی زبان ہوگی. عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. وہ تڑپ کر اٹھی اور زاویار کے پاؤں میں گرنے ہی والی تھی کہ اسے اپنا کل والا ضدی پن یاد آ گیا. وہ رک گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک التجا امڑ آئی. زاویار، وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے مار دیں، مجھے جو سزا دینی ہے دے دیں، پر سارا کو کچھ مت کہیں. زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا. اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا. سزا؟ ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے عائزہ. اب سے تم اس حویلی کے کمرے میں نہیں بلکہ استبل کے ساتھ بنے ہوئے نوکروں کے کمرے میں رہو گی. اس نے اسے گھسیٹنا شروع کیا اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا. وہاں ایک چھوٹا سا اندھیرا اور بدبودار کمرہ تھا، جہاں صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی. آج سے تم یہاں رہو گی.
صفائی، کھانا پکانا اور حویلی کے سب کام سنبھالنا اب تمہارا کام ہے، اور یاد رکھنا جس دن تم نے کام میں غلطی کی یا زبان چلائی، اسپتال سے تمہاری بہن کی لاش آئے گی۔ اس نے اسے اس کال کوٹری میں دھکا دیا اور باہر سے بھاری تالا لگا دیا۔ عائزہ نے دروازہ پیٹا، روئی، چلائی، مگر زاویار مڑ کر دیکھے بغیر اندھیرے میں ہی غائب ہو گیا۔ اسے اپنی انا کی تسکین مل رہی تھی، مگر اس کے اپنے سینے میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی جو اسے خود بھی جلا رہی تھی۔ عائزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ سارا کا خیال آتا ہی اس کی ساری انا، سارا ضدی پن ایک پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بہن کی نیلی پڑتی آنکھیں اور اکھڑتی ہوئی سانسیں یاد آنے لگی تو اس نے بے اختیار اپنا سر و صحنی دروازے سے ٹکرایا۔ زاویار رکے، خدا کے لیے رک جائیں۔ اس کی آواز میں اب وہ زہر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو پتھر کو بھی پگھلا دے۔ زاویار کے قدم رک گئے، مگر وہ مڑا نہیں۔ اس کی پشت عائزہ کی طرف تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ سکون تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے ہر سزا منظور ہے، عائزہ نے تالے کے لگے دروازے کے پیچھے سے کہا گڑ گڑاتے ہوئے۔ آپ مجھے اس کال کوٹری میں رکھیں، مجھ سے کتوں کی طرح کام لیں، مجھے ماریں، میری تذلیل کریں، میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، بس سارا کا علاج دوبارہ شروع کروا دیں، اسے واپس ICU میں بھجوا دیں، وہ مر جائے گی۔ زاویار آہستہ سے مڑا اور دروازہ کھول کر اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ اور آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی میں کتوں سے بدتر ہوں، اب ایک کتے کے سامنے گڑ گڑا کیوں رہی ہو؟ اس نے طنز کا نشتر چلایا۔ عائزہ نے اپنا سر جھکا لیا اور شکستہ لہجے میں بولی، میں غلط تھی، میں اپنی زبان کے لیے معافی مانگتی ہوں، میں آپ جس طرح کہیں گے ویسے رہوں گی اور کی وحشت، ہر غصہ برداشت کروں گی، بس میری بہن کی زندگی کی بھیک دے دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ زاویار کو اپنی جیت کا احساس تو ہو رہا تھا، مگر عائزہ کی یہ بے بسی اسے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کروفر سے کھڑا تھا اور اس کے قدموں میں جھکی ہوئی بولی تھی، ڈاکٹر کو فون کریں پلیز، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، مگر اس بار اس کی گرفت میں وحشت کم اور ایک عجیب سا جنون تھا۔ ٹھیک ہے، سارا کا علاج ابھی شروع ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا عائزہ ملک، آج کے بعد تم اس حویلی میں صرف ایک سانس لیتا ہوا بت ہو، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، میں جب چاہوں گا، جہاں چاہوں گا، تم میرے سامنے موجود ہوگی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ڈاکٹر کو سارا کا علاج دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ عائزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کی قیمت اس کی اپنی زندگی کی مکمل تباہی تھی۔ اب چلو میرے ساتھ، زاویار اسے کھینچتا ہوا واپس حویلی کی طرف لے گیا۔ آج رات تم یہ ثابت کرو گی کہ تم اپنی بہن کے لیے واقعی ہر سزا سہنے کو تیار ہو۔ حویلی کے روشن ہال میں داخل ہوتے وقت عائزہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ اس نے اپنی بہن کی زندگی خرید لی تھی، مگر سودے میں اپنی روح زاویار ملک کے نام کر دی تھی۔ حویلی کا اگلا دن عائزہ کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ زاویار ملک نے اسے ذلیل کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ جیسے ہی ناشتے کا وقت ہوا، اس نے تمام ملازمین کو ہال میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ عائزہ کچن میں برتن صاف کر رہی تھی جب زاویار کی گرجدار آواز آئی، عائزہ باہر آؤ۔ وہ کانپتے قدموں سے باہر آئی تو دیکھا حویلی کے تمام نوکر ایک قطار میں کھڑے تھے اور زاویار میز پر شاہانہ انداز میں بیٹھا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ آج سے یہ ملازمین کوئی کام نہیں کریں گے، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ آج سے حویلی کے تمام کمروں کی صفائی، جوتوں کو پالش کرنا اور ملازمین کے برتن دھونا بھی عائزہ بیگم کے ذمہ ہے۔ ملازمین نے حیرت اور ترس سے عائزہ کو دیکھا جس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اور سنو، جب میں کسی کمرے میں بھی جاؤں گا اسے وہیں ہونا چاہیے، میرے ہر حکم کے لیے تیار۔ زاویار نے کرسی پیچھے کی اور اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میرے کمرے میں آؤ، مجھے اپنے جوتے صاف کروانے ہیں۔ عائزہ بے بسی سے اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا زاویار صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے مہنگے جوتے سامنے پڑے تھے۔ نیچے بیٹھا اور انہیں چمکاؤ۔ اسے اپنا پیر جوتے سمیت عائزہ کے سامنے کیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر سارا کا خیال آتے اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی اور کپڑا لے کر اس کے جوتے صاف کرنے لگی۔ زاویار نے سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ اسے نیچا دکھانے کا یہ عمل زاویار کی انا کو تسکین دے رہا تھا، مگر عائزہ کی ہر خاموشی سے اس کی اس حویلی کی دیواروں میں ایک نیا درد بھر رہی تھی۔ زاویار کی صفاقی اب اپنی انتہا کو چھونے لگی تھی۔
اسے لگ رہا تھا وہ جتنا عائزہ کو روندے گا اس کے اپنے اندر کا زخم اتنا ہی بھرے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ جتنا اسے تکلیف دیتا تھا اتنا بے چین خود ہو جاتا تھا۔ اکثر جو نفرت ماں باپ اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں وہ اولاد کو نقصان ہی دیتی ہے۔ ایسا زاویار کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا باپ سکندر ملک خود تو دنیا سے جا چکا تھا، پر زاویار کے اندر نفرت کا زہر بھر کر چلا گیا تھا۔ زاویار کے لیے عائزہ ایک بھگوڑی ماں کی بھگوڑی بیٹی ہے۔ وہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کی پھپھو نے جو کیا وہ محبت میں کیا، جس کا اس کی پھپھو کو آخری سانس تک کوئی ملال نہیں تھا۔ صبیحہ بیگم کو مرتے دم تک کوئی ملال تھا تو اپنے باپ کی آخری خواہش ماننے کا تھا، جن کے فیصلے نے ان کی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ دوسرا ملال اپنے اکلوتے بھائی کی بے حسی کا تھا۔ غلطیاں کرنے والے، سزائیں مقرر کرنے والے سب منو مٹی تلے سو رہے تھے اور زندہ لوگ بس اندھی پیروی میں لگے تھے، جیسے زاویار ملک۔ بس اتنا ہی۔ زاویار نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اپنا پیر جھٹک کر عائزہ کے ہاتھ سے کپڑا گرا دیا۔ تمہارے نرم و نازک ہاتھوں کو محنت کی عادت نہیں ہے نا؟ چلو اب ذرا میرا پاؤں دباؤ، آج میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ عائزہ خاموشی سے بغیر کوئی لفظ کہے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر وہ پتھر کا بت بنی اس کی خدمت کرنے لگی۔ زاویار نے اس کی کلائی دبوچی اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح خاموش رہ کر میری ہمدردی جیت لو گی؟ نہیں عائزہ، تمہاری یہ خاموشی مجھے اور غصہ دلاتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ عائزہ کے گھورے رخساروں پر رسید کر دیا۔ عائزہ کا سر گھوم گیا، اس کے لبوں سے خون کی باریک لکیر نکلی، مگر اس نے چیخ نہ ماری اور نہ التجا کی۔ اس کی یہی صفت زاویار کو پاگل کر رہی تھی۔ ابھی کے ابھی حویلی کے برآمدے میں جاؤ۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ وہاں جو گندا پانی جمع اسے صاف کرو، ایک قطرہ خشک ہونا چاہیے، اور خبردار جو کسی ملازم نے تمہاری مدد کی۔ عائزہ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں برآمدے کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں نالی کا گندا پانی جمع تھا۔ ملازمین اپنی نظریں جھکا کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ زاویار ملک کے سامنے بول سکے۔ عائزہ وائپر لے کر تپتی دھوپ میں کام میں لگ گئی، بغیر پرواہ کے کہ اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت ہو گئے، مگر وہ کسی مشین کی طرح لگی رہی۔ زاویار اوپر بیلکنی میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیچے سے ایک نوکر کو آواز دی، گل خان، اسے کہو جب یہ کام ختم ہو جائے تو کچن میں جا کر سب ملازمین کے لیے روٹیاں پکائے، اور آج اسے رات کے کھانے میں صرف ایک سوکھی روٹی دی جائے گی۔ رات ہوتے ہوتے عائزہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور بخار سے اس کا بدن تپ رہا تھا۔ وہ تھکی ہاری کچن سے فارغ ہو کر اپنی اسی کال کوٹری کی طرف جانے لگی تو زاویار نے ایک بار پھر اسے پکارا، ادھر آؤ میرے کمرے میں۔ عائزہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں پہنچی۔ زاویار نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے ناک چڑھائی، تم سے تو بدبو آ رہی ہے، کیچڑ میں لت پت ہو کر آئی ہو، جاؤ غسل خانے میں ٹھنڈے پانی سے نہا کر آؤ، اور ہاں آج رات تم زمین پر سو گی، بالکل میرے بستر کے پاس، تاکہ جب بھی مجھے پانی کی ضرورت ہو تو تم حاضر رہو۔ وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی کانپ رہی تھی، اور جب باہر آئی تو زاویار نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری جگہ عائزہ ملک، اپنی اوقات یاد رکھو۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بدن کا بخار اب اس کے دماغ پر چڑھ رہا تھا، مگر زاویار کا ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کی در و دیوار پر سکوت طاری تھا، زاویار اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں فرش پر پڑی عائزہ پر جمی تھی۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، مگر زاویار کا انتقام ابھی پیاسا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ، زاویار کی آواز کمرے میں گونجی۔ عائزہ نے بمشکل اپنی بے جان آنکھیں کھولیں اور سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑے ابھی بھی گیلے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی کیونکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ تمہاری تذلیل کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، اب دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ زاویار بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ آج رات تم یہ نوکرانی والا نقاب اتار دو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے ایک محبت کرنے والی بیوی کا رول پلے کرو۔ عائزہ نے حیرت اور کراہت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے چہرے پر یہ نفرت نہیں بلکہ میرے لیے چاہت ہونی چاہیے۔ تمہاری آواز میں وہ لرزش ہونی چاہیے جو ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے محسوس کرتی ہے۔ مجھے ابھی کبھی وہ محبت دکھاؤ جس کا تم نے کبھی مجھ سے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ عائزہ کے لب تھر تھرا، یہ ظلم کی انتہا ہے زاویار،
آپ میری روح کا تماشا بنا رہے ہیں۔ رول پلے شروع کرو عائزہ، ورنہ سارا کو آئی سی یو سے نکالنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس نے دھمکی ہمیں اس لہجے میں کہا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اب آؤ میرے پاس، مسکراؤ، مجھے احساس دلاؤ کہ تم میری ہو عائزہ۔ عائزہ نے اپنی سسکی کو حلق میں دبایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹے اور ایک ایسی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی جو کسی خنجر کی کاٹ سے زیادہ تکلیف دے تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ آ گئے؟ اس نے کانپتی آواز میں وہ جملہ ادا کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کہتی ہے۔ میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ زاویہ نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ تھوڑی اور کشش لاؤ اپنی آواز میں، مجھے چھو جیسے تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ عائزہ نے اپنے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ زاویار کے چہرے پر رکھے، مگر اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ بہہ نکلا۔ زاویار نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اداکاری میں آنسو نہیں ہوتے عائزہ، دوبارہ کرو۔ وہ پوری رات اس کی تذلیل کرتا رہا، اسے مجبور کرتا رہا کہ وہ اسے پیار بھرے الفاظ کہے، اس کے سینے پہ سر رکھے اور وہ سب کرے جو ایک محبت کرنے والا جوڑا کرتا ہے۔ عائزہ ایک زندہ لاش کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کرتی رہی، مگر ہر بار جب اسے محبت سے پکارتی اس کا اپنا دل اندر سے مر جاتا تھا۔ زاویار اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے جھوٹے لمس سے اپنی انا کی پیاس بجھاتا رہا، مگر اس کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس محبت کا ڈرامہ کروا رہا ہے وہ عائزہ کے اندر بچی کچھ انسانیت کو بھی ختم کر رہا تھا۔ زاویار نے الماری سے ایک نہایت نفیس سفید ریشمی نائٹی نکالی اور عائزہ کے سامنے پھینکی۔ اس کے لبوں پر ایک صفاقانہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جاؤ اسے پہنو اور میرے سامنے آؤ۔ مجھے وہی عائزہ چاہیے جو مجھ پر فدا ہو، جو میری ہر بات پر مسکرائے۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لباس اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی، جیسے روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو سفید ریشم اس کے زخموں سے چور چور وجود پر ایک ناک کی طرح لپٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ میری جان۔ اس نے جان بوجھ کر ان الفاظ کا انتخاب کیا جو محبت کرنے والے شوہر استعمال کرتے ہیں۔ عائزہ اس کے قریب آئی اور اپنی سسکیوں کو مار کر ایک مصنوعی دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ وہ آہستگی سے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھی اور اپنا سر اس کے مضبوط کاندھوں پر رکھا۔ آپ نے بہت دیر کر دی زاویار، میں آپ کے بنا اداس تھی۔ اس نے وہی جملہ دہرایا جو زاویار نے اسے سکھایا۔ اس کی آواز میں وہ ریشمی مٹھاس تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑا دے، مگر اندر ہی اندر وہ کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ زاویار نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا واقعی؟ تو دکھاؤ مجھے کہ تم میری کتنی پرواہ کرتی ہو۔ عائزہ نے لرزتے ہوئے اپنے لب اس کے گالوں کے قریب کیے اور ایک بیوی کی طرح اسے پیار کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ زاویار کے بالوں میں تھے، مگر اس کے پور پور سے سردی کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی کائنات ہو، جبکہ حقیقت میں وہ اس کے لیے کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ آپ کے لیے کافی لاؤں یا آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے لاڈ سے پوچھا۔ زاویار اس کی صداکاری پر دنگ رہ گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر اس کی اس بے بسی اور اس کی بیوی بننے کی ادا سے ایک وحشیانہ لطف اٹھا رہا تھا۔ اس نے اسے جکڑ کر بیڈ پر اپنے نیچے گرایا۔ آج رات تم یہ رول پلے نہیں چھوڑو گی، تم اسی طرح میرے قریب رہو جیسے تم مجھ پر مرتی ہو۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے قریب کر لیا۔ میں تو آپ ہی کی ہوں نا زاویار ملک، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں مجھے رکھیں۔ وہ پوری رات اس سفید نائٹی میں اس کے ساتھ ایک مثالی بیوی کا ڈرامہ کرتی رہی، اس کے ہر چھونے پر مسکراتی رہی، اسے محبت بھرے ناموں سے پکارتی رہی، جبکہ اس کا اپنا وجود اس تذلیل کے بوجھ سے ایک لمحہ مر رہا تھا۔ زاویار اس کے رول پلے کا ہر قطرہ نچوڑ لینا چاہتا تھا، اسے مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اسے یہ باور کروانے کے لیے کہ اس کے ہاتھوں میں مٹی کا وہ کھلونا ہے جسے وہ جس شکل میں چاہے ڈھال سکتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو محبت کرنے والی بیوی کا وہ ملمع شدہ نقاب تار تار ہو چکا تھا۔ عائزہ بستر کے کونے میں بیٹھی اپنی سفید نائٹی کے تسمے درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والی وہ مصنوعی مسکراہٹ اب ایک پتھریلی سختی میں بدل چکی تھی۔ زاویار کی آنکھ کھلی تو اس نے عائزہ کو دیکھا۔ رات کی اس قربت اور عائزہ کے انکہے پیار نے
زاویار کے اندر کے غصے کو کسی حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا، بلکہ اب اس کی جگہ ایک عجیب سی ندامت سر اٹھا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر ایک جیتے جاگتی لڑکی کو کس حد تک گرا دیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ کہتا آفس سے کال آئی، جسے سنتا وہ جلدی سے تیار ہو کر نکل گیا حویلی سے، اور عائزہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ صبح کا نکلا، رات کو حویلی پہنچا۔ اپنے بیڈ روم میں عائزہ کو نہ پا کر وہ کمرے کی طرف بڑھا جہاں پہلے عائزہ رہ رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور فرش پر بیٹھی عائزہ کے وجود میں ایک لرزہ۔ اس نے اپنی ماں کی پرانی تصویر کو اتنی سختی سے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے وہ تصویر ہی اس کا آخری سہارا ہو۔ اس کی ہچکیاں ضبط کی حدیں توڑ چکی تھی۔ عائزہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، امی، لوگ کہتے ہیں ماؤں کی دعائیں اولاد کے گرد حصار بن جاتی ہیں، پھر میرا نصیب اتنا بے رحم کیوں نکلا؟ آپ نے تو اپنی محبت کے لیے گھر چھوڑا، اپنی خوشی چنی، لیکن اس کی قیمت مجھے کیوں چکانی پڑ رہی ہے؟ وہ تصویر کو آنکھوں کے سامنے لاتی ہے۔ آنسو شیشے پر گر کر دھندلاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ بولی، آپ کے بھائی نے آپ کا جنازہ تک نہیں دیکھا، اور آج ان کا بیٹا میرا جینا محال کیے ہوئے ہے۔ وہ مجھ سے آپ کا بدلہ لے رہا ہے امی۔ اس کی ہر نظر ایک نشتر ہے، اس کا ہر لفظ میرے وجود کو چھلی کر دیتا ہے۔ کاش آپ ایک پل کے لیے دیکھ سکتے کہ آپ کی لاڈلی کس اذیت کے جہنم میں جی رہی ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں، میری روح روز مرتی ہے یہاں پر۔ عائزہ کی آواز میں درد کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ فرش پر ماتھا ٹیک دیتی ہے۔ اس کی ذہنی اذیت اس قدر بڑھ گئی تھی، وہ گھٹ گھٹ کر خود کو باور کروا رہی تھی۔ مجھے سارا کی گرتی ہوئی طبیعت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے، ورنہ میں اس ظالم کو ظلم سہنے پر موت مانگ لیتی۔ میں صرف سارا کے لیے یہ زہر پی رہی ہوں، لیکن زاویہ، وہ تو میرے صبر کو میری کمزوری سمجھتا ہے۔ اسے تو ذرا بھی ترس نہیں آتا مجھ پر۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑا زاویہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ جو غصے میں مٹھی بن چکا تھا اب دھیرے دھیرے ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ عائزہ کے لفظ اس کے سینے میں تیروں کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آ رہے تھے جب اس نے اسے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، جب اس نے اسے اپنی پھپھی کے گناہ کا حصہ قرار دے کر ذلیل کیا تھا۔ زاویہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ جس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی راکھ کر دی تھی۔ وہ جسے اپنی انا کی تسکین سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک بے بس وجود پر ڈھایا جانے والا بدترین ظلم تھا۔ اسے اپنے ظلم کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ عائزہ کے الفاظ اس کی ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ وہ چاہ کر بھی اندر قدم نہیں رکھ پایا۔ اس کے اپنے پاؤں بوجھل ہو گئے۔ اسے پہلی بار خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس کا سینہ ندامت کے بوجھ سے پھٹ رہا تھا۔ زاویہ انتہائی کرب سے زیر لب بولا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کتنا بڑا گنہگار بن گیا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھتا ہے۔ عائزہ، اس نے دھیمے لہجے سے اسے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھنے کی کوشش کی تاکہ اسے تسلی دے سکے اور اپنی ندامت کم کر سکے۔ عائزہ نے اس جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے دھکیل دیا۔ زاویہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اب صرف وہ وحشیانہ نفرت تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ دور رہے مجھ سے۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ زاویہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ عائزہ دیکھو، رات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تمہیں اس طرح مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زاویہ نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کے سامنے جھکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے افسوس ہے اپنی کل رات والی حرکت پر۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سارا کے نام پر میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ سارا کا علاج یوں ہی چلتا رہے گا۔ تم اب آزاد ہو، تمہیں حویلی کا کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ نے ایک سرد اور دل دہلا دینے والا قہقہ لگایا۔ آزاد؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ 2 ٹکے کی ہمدردی مجھے وہ سب بھلا دے گی جو آپ نے کل رات میرے ساتھ کیا؟ آپ نے میری روح کا سودا کیا، میری عزت نفس کو ایک کھیل بنایا، اور اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ وہ کھڑی ہوئی، اس کے پیروں میں اب بھی لرزش تھی، مگر اس کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ زاویہ الملک، آپ نے مجھے ایک بیوی کا رول پلے کرنے پر مجبور کیا نا، تو سن لیں، میں نے وہ رول بہت اچھی طرح نبھایا، بالکل اسی طرح جیسے غلام اپنے مالک کے آگے مجبور اور بے بس ہوتا ہے۔ کل رات بالکل اسی طرح آپ نے مجھے کھلونا سمجھ کر میرے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔
زاویار کا چہرہ ندامت سے سفید پڑ گیا۔ عائزہ، میں معافی مانگ رہا ہوں نا؟ معافی؟ اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، معافی تو اللہ دیتا ہے، میں تو صرف بد دعا دے سکتی ہوں۔ آپ نے سوچا تھا کہ آپ مجھے توڑ دیں گے، آپ نے صرف میرے جسم کو فتح کیا، لیکن میری اس نفرت کو آپ کبھی نہیں ختم کر پائیں گے۔ اب سے میں آپ کی حویلی میں رہوں گی، آپ کا ہر حکم مانوں گی، آپ کے پاؤں بھی دھوؤں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر بار جب آپ مجھے چھوئیں گے آپ کو اپنے ساتھ ایک مردہ لاش محسوس ہوگی۔ زاویار ساکت رہ گیا۔ اس کی ندامت اب ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جس لڑکی کو جھکانا چاہا تھا اس نے اسے ایک ایسی دیوار بنا دیا جسے وہ اب کبھی عبور نہیں کر پائے گا۔ عائزہ بنا مڑے اپنے دوپٹے کو خود پر لپیٹتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور پیچھے زاویار اپنی ہی جیت کے ملبے تلے دبا رہ گیا۔ اگلے چند دن زاویار ملک کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہ تھے۔ جس حویلی میں اس کا لفظ قانون تھا، وہیں اب وہ ایک لڑکی کی خاموش نفرت کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ اس نے عائزہ کی تمام پابندیاں ختم کر دیں، اسے واپس اس کے پرانے کمرے میں شفٹ کروا دیا اور سارا کے لیے شہر کے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم مقرر کر دی۔ ایک شام زاویار ہاتھ میں خوبصورت مخملی ڈبیا لیے عائزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی سی تاری تھی۔ عائزہ، زاویار نے نرمی سے پکارا اور اس کے قریب آ کر میز پر وہ ڈبہ رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، ہیرے کا سیٹ ہے، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے ہی منگوایا ہے۔ عائزہ نے مڑ کر اس ڈبے کو ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر دوبارہ کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ ہیرے؟ کیا ان سے وہ نشانات مٹ جائیں گے جو آپ کی انگلیوں نے میرے بازوؤں پر چھوڑے ہیں؟ یا وہ نیل چھپ جائیں گے جو میرے تن من پر لگائے ہیں؟ زاویار شرمندگی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں اپنی وحشت پر شرمندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا اور ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر عائزہ نے اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی دہکتے ہوئے کوئلے نے چھو لیا ہو۔ نئی شروعات؟ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ زاویار ملک، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی دولت کے ان ٹکڑوں سے وہ عزت خرید لیں گے جو آپ نے سب ملازمین کے سامنے نیلام کی تھی؟ آپ کا یہ تحفہ، آپ کی ہمدردی، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ عائزہ نے بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ زاویار کی آواز میں اب گڑ گڑاہٹ تھی۔ میں نے سارے کے علاج کے لیے بیرون ملک سے ڈاکٹر بلوایا ہے جس کا علاج کر رہا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ کیا میری یہ کوشش تمہیں نظر نہیں آتی؟ وہ آپ کا فرض احسان نہیں، عائزہ نے دھاڑ کر کہا۔ آپ نے اسے مارنے کی دھمکی دے کر میرا سودا کیا تھا، اب اس کا علاج کروا کر آپ کوئی ولی اللہ نہیں بن گئے۔ آپ کا ہر عمل صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک سوداگر ہیں۔ اس نے وہ ہیروں کا ڈبہ اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھڑکی سے باہر دور باغ میں پھینک دیا۔ اپنے یہ ہیرے ان کتوں کو ڈال دیں جن کے پاس آپ نے مجھے سلانے کی دھمکی دی تھی۔ میرے نزدیک آپ کی اوقات اس مٹی سے زیادہ نہیں جس پر میں چلتی ہوں۔ زاویار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی انا کو جو چوٹ لگی تھی اسے کہیں زیادہ اس کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ تم مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرو گی؟ کبھی نہیں، عائزہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ میرا دل جیتنے کی کوشش چھوڑ دیں، کیونکہ اب وہاں صرف آپ کی دی ہوئی تکلیفوں کا ڈھیر ہے، اور اس ڈھیر میں محبت کا کوئی بیج کبھی بھی اگ نہیں سکتا۔ زاویار بنا کچھ کہے بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے خرید لے گا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت بھی انہیں بھرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ دل کی خاموشی پر نہ جا، راکھ کے نیچے آگ لگی ہے۔ زاویار کو احساس ہو چکا تھا کہ ہیرے جواہرات اور دولت کی نمائش عائزہ کے زخمی دل پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتی۔ اسے پتا تھا کہ عائزہ کی کائنات صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتی ہے اور وہی شخص اس کی معافی کا واحد راستہ ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح زاویار عائزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ تیار ہو جو عائزہ، ہم اسپتال جا رہے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عائزہ نے شک و شبہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہاں بھی کوئی نئی نمائش کرنی ہے میری بے بسی کی؟ زاویار نے اس کی کڑوی بات کا برا نہیں منایا بلکہ گہرا سانس لے کر کہا، سارا ہوش میں آ گئی اور وہ تمہیں پکار رہی ہے۔
میں تمہیں اس سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ عائزہ کے چہرے پر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بنا کچھ کہے فوراً اٹھی اور اپنی چادر اوڑھی تھی۔ راستے پر وہ خاموش رہی، مگر اس کے چہرے پر بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ زاویہ اسے بار بار کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے یقین دلائے کہ اب وہ سارا کو کبھی اس سے دور نہیں کرے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ اسپتال پہنچ کر جیسے ہی وہ سارا کے کمرے کے پاس پہنچے، زاویہ نے اسے خود اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود باہر دروازے پر رک گیا۔ سارا؟ عائزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بہن کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی کمزوری سے مسکرا رہے تھے۔ عائزہ آپی؟ سارا نے نحیف سی آواز میں اسے پکارا اور عائزہ اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ یہ وہ آنسو تھے جو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں قید تھے۔ یہ ان تمام تکلیفوں کا غبار تھا جو اس نے زاویہ کی قید میں سہی تھی۔ زاویہ دروازے کے شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اس وقت مٹھی میں بھیج رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کیسے اس معصوم بچی کی زندگی کو اپنی انا کے لیے خطرے میں ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد جب عائزہ باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زاویہ اس کے سامنے آیا۔ عائزہ، اس نے دھیمے سے کہا، ڈاکٹر اس کا کہنا ہے سارا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گھر تمہارے نام کر دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو سارا کے ڈسچارج ہوتے ہی تم اسے لے کر وہاں جا سکتی ہو۔ تم میری قید سے، اس نکاح کے بندھن سے اور مجھ سے آزاد ہو۔ عائزہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ وہی آزادی تھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، مگر زاویہ کا یہ لہجہ، اس کی آنکھوں میں موجود ندامت اور یہ قربانی اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں تمہارا حق دے رہا ہوں۔ زاویہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں تمہارا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں جھکانا چاہا، مگر تم نے مجھے یہ سکھایا کہ کسی کا جسم جیتا جا سکتا ہے، روح نہیں۔ میں اب مزید تمہارا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ عائزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلی بار اسے زاویہ ملک کے اس سنگ دلی والے ماسک کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آیا۔ اس نے جس آزادی کا خواب دیکھا تھا وہ اسے مل تو رہی تھی، مگر زاویہ کی اس ندامت نے اس کے دل میں ایک ایسی کشمکش پیدا کر دی جسے وہ خود بھی اب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ اس نے زاویہ کو اتنے ٹوٹے ہوئے انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے آزادی مل رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت خاموشی سے چلی گئی تو زاویہ کا ضمیر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شاید عائزہ کے دل میں چھپی وہ کسک بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آزاد تو میں تبھی ہوں گی تھی زاویہ، جب آپ نے میری روح کو توڑنے کی کوشش کی اور میں نے ہار نہیں مانی۔ عائزہ نے سنجیدگی سے کہا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی؟ زاویہ نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ عائزہ اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی نفرت نہیں تھی، لیکن ایک عزم تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں رول پلے کروں، تو اب رول پلے کی باری آپ کی ہے۔ اگر آپ واقعی نادم ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اس معافی کے لائق ہیں۔ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں عائزہ، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، زاویہ نے بےتابی سے کہا۔ تو عائزہ کے لبوں پر ایک تلخ مگر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے تو سنیں، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جو آپ نے میرے نام کیا ہے۔ میں واپس حویلی چلوں گی، لیکن ایک بیگم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ کی نگران بن کر۔ اب سے اس حویلی کا ہر فیصلہ میں کروں گی۔ آپ جس طرح ملازمین کے سامنے مجھے ذلیل کرتے تھے، اب آپ کو ان کے سامنے عاجزی دکھانی ہوگی۔ آپ کو اپنے اس غصے اور انا کو قدموں تلے روننا ہوگا جس پر آپ کو بڑا ناز تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر زاویہ کے چہرے کے تاثرات پڑھے۔ اور سب سے بڑی سزا، آپ مجھے چھو نہیں سکیں گے جب تک میں خود آپ کو اس کا حق نہ دوں۔ آپ میرے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو میرے دل تک پہنچنے کے لیے اس کانٹے دار راستے سے گزرنا ہوگا جس پر آپ نے مجھے چلایا تھا۔ زاویہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ سزا اس کی وحشت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے منظور ہے، میں تمہارا ہر حکم، تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں انتظار کروں گا، چاہے اس میں پوری زندگی ہی کیوں نہ گزر جائے۔ عائزہ نے مڑ کر سارا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، سارا کے ڈسچارج ہوتے ہی ہم حویلی چلیں گے، لیکن یاد رکھیے گا زاویہ ملک، معافی ملنا آسان ہے، مگر اعتبار دوبارہ حاصل کرنا ناممکن کے قریب ہوتا ہے۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ اس ناممکن کو ممکن کیسے بناتے ہیں۔ زاویہ نے محسوس کیا کہ بازی پلٹ چکی، اب وہ شکاری نہیں رہا
بلکہ اپنی ہی محبت کا قیدی بن چکا۔ اس نے عائزہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اس بار اس کے جھکنے میں کوئی اداکاری نہیں تھی بلکہ ایک سچی ندامت اور عزت تھی۔ حویلی واپسی کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی، وہی ملازمین جو پہلے عائزہ کو حقارت یا ترس سے دیکھتے تھے آج اس کے استقبال کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ لیکن اس بار یہ حکم زاویار کا نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے بدلے ہوئے رویے کی ساکھ تھی۔ سارا کا ہاتھ تھامے عائزہ جب گاڑی سے اتری تو اس کے سر پر دوپٹہ وقار کے ساتھ جمع ہوا تھا، اور نظروں میں وہ خود اعتمادی تھی جو زاویار کی انا کو خاک میں ملا چکی تھی۔ زاویار کسی سائے کی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کے ساتھ ساجد صاحب بھی تھے، جن کو زاویار بہت منتوں کے بعد منا کر لایا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھے۔ سارا کو کیئر کی ضرورت تھی تو ساجد صاحب معذور آدمی تھے، جن کو اچھا محلہ، اچھے پڑوسی ملے تھے جو ان کا بہت خیال کرتے تھے۔ عائزہ کے ہاتھوں میں سارا کی ادویات کے بیگ اور سامان تھا۔ گل خان، عائزہ نے برآمدے میں قدم رکھتے ہی حویلی کے سب سے پرانے ملازم کو پکارا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک حاکمانہ کھنک تھی۔ جی بیگم صاحبہ، گل خان نے سر جھکا کر جواب دیا۔ سارا کے لیے اوپر والا سب سے روشن کمرہ تیار کروائیں، اور یاد رہے آج سے حویلی کے باورچی خانے میں وہی پکے گا جو سارا کی صحت کے لیے بہتر ہو، اور بابا کے لیے نیچے روم سیٹ کروا دیں، اور ایک ملازم ان کی کیئر کے لیے علیحدہ سے ہو۔ گل خان ان کا حکم بجا لانے کے لیے آگے بڑھ گیا، اور پھر عائزہ نے مڑ کر زاویار کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور زاویار صاحب، آپ کا سامان دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا ہے۔ میری اجازت کے بغیر میرے یہاں سارا کے کمرے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زاویار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کی لہر دوڑی، مگر اس نے فوراً ضبط کر لیا۔ وہی شخص جو کبھی دھاڑتا تھا آج نہایت عاجزی سے بولا، جیسا تم چاہو عائزہ، میں تمہارے کسی فیصلے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ کھانے کی میز پر بھی منظر دیدنی تھا۔ زاویار کرسی پر بیٹھا تھا مگر وہ پہلے کھانا شروع نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار عائزہ کی طرف اٹھتی، جیسے وہ اس کے چہرے پر معافی کی کوئی رمق تلاش کر رہا ہو۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ عائزہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم نے ابھی تک نوالہ نہیں اٹھایا؟ زاویار نے دھیمے سے کہا۔ تو کیا میرے کھانا کھانے کے بعد کھائیں گے؟ عائزہ نے چڑھ کر پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، بس تمہیں پہلا نوالہ کھلانے کے بعد کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نوالہ توڑ کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ سارا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہوئے عائزہ نے پہلا نوالہ زاویار کے ہاتھ سے کھایا، جس پر سارا نے چہک کر تالیاں بجائیں۔ وہ خوش ہو رہی تھی ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ کر۔ عائزہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نوالہ توڑا۔ آپ کی یہ ہمدردی ابھی مجھے متاثر نہیں کر رہی زاویار صاحب۔ ابھی تو آپ کو وہ تمام راتیں یاد کرنی ہیں جب میں نے بھوکے پیاسے اس کال کوٹری میں گزاری تھی، وہ دبے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیونکہ سارا کی خوشی وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دبے لہجے میں بولی تھی جو صرف زاویار ہی سن سکا۔ زاویار کا نوالہ حلق میں ہی پھنس گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ عائزہ اسے معاف تو کر چکی ہے، مگر وہ اسے پل پل اس کی وحشت یاد دلائے گی تاکہ اس کے اندر وہ درندہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ رات کو جب حویلی میں سناٹا چھایا تو زاویار نے اپنے نئے اور تنہا کمرے کی بیلکونی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جیت میں بھی ہار محسوس ہو رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ عائزہ نے اسے اپنا قریب رکھ کر وہ سزا دی ہے جو دور رہ کر شاید ممکن نہ تھی، یعنی اسے پاس رکھ کر بھی اسے چھونے اور اس کی محبت پانے سے محروم کر دینا۔ حویلی میں قانون بدل چکا، سب کچھ عائزہ کے اصول سے چل رہا تھا، مگر قدرت کا اپنا ایک انصاف ہوتا ہے۔ کئی دنوں کی مسلسل ذہنی اذیت، پچھتاوے کی آگ اور راتوں کی بے خوابی نے بالآخر زاویار کے مضبوط وجود کو گرا دیا۔ اگلی صبح جب صبح ناشتے کی میز پر زاویار وقت مقررہ پر نہیں پہنچا تو عائزہ کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ جب حویلی کے نظم و ضبط کی خود نگرانی کر رہی تھی، تیکھے تیور لیے زاویار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ زاویار صاحب، کیا اب آپ کو جگانے کے لیے بھی الگ سے ملازم رکھنا پڑے گا؟ اس نے دروازہ کھولتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے جملے ادھورے رہ گئے۔ زاویار بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شدت بخار سے تمتما رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ عائزہ نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ زاویار، اس نے ہچکچاتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا
اور تڑپ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس کا جسم تپتے ہوئے تندور کی طرح سے دہک رہا تھا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دو عائزہ۔ وہ بے ہوشی میں بھی وہی ایک نام پکار رہا تھا جس نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا تھا۔ عائزہ کا پتھر بنتا ہوا دل پہلی بار ایک جھرجھری سی لے کر پگھلنا شروع ہوا۔ اس نے تمام تلخیاں ایک طرف رکھی اور فوراً ملازم کو پکار کر ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ اور انفیکشن کی وجہ سے ہونے والا بخار ہے، جو اگر دماغ کو چڑھ گیا تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پورا دن پوری رات عائزہ اس کے سراہنے بیٹھی رہی تھی۔ وہی ہاتھ جو کبھی اسے دھکیلتے تھے اب بڑی نرمی سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھ رہے تھے۔ اسے یاد آئے کہ کیسے اسی بستر پر اس شخص نے اس کی تذلیل کی تھی، مگر آج وہی جابر انسان ایک چھوٹے بچے کی طرح بے بس پڑا اس کی توجہ کا محتاج تھا۔ رات کی کسی پہر جب بخار کی شدت کم ہوئی تو زاویہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے عائزہ کو تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے نہایت نحیف آواز میں پوچھا۔ تمہیں تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا اور گلاس سے پانی کا گھونٹ اسے پلایا۔ میں نفرت ایک انسان سے کرتی ہوں، ایک لاچار مریض سے نہیں۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، چپ چاپ لیٹے رہیں۔ زاویہ نے کانپتے ہاتھوں سے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار عائزہ نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ عائزہ، اگر میں مر جاؤں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں نے کہا نا خاموش رہے، آپ کو بھی مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی تو آپ کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی، بلکہ ایک چھپی ہوئی فکر تھی۔ زاویہ کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی بیماری اس کے لیے وہ راستہ کھول رہی ہے تو اس کی دولت اور طاقت نہ کھول سکی تھی۔ عائزہ کا موم ہوتا ہوا رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ محبت اب بھی نفرت کی راکھ کے نیچے کہیں زندہ ہے۔ کچھ دن گزر گئے، زاویہ کی صحت میں بہتری آنے لگی، مگر اس بیماری نے ان دونوں کے درمیان کھڑی برف کی دیوار کو کافی حد تک پگھلا دیا تھا۔ اب حویلی کی فضا میں وہ پہلے جیسا تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون سی خاموشی تھی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی اور بنفشی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ زاویہ اپنے کمرے کی بیلکونی میں کرسی پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ عائزہ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک باہر بیٹھے، ہوا ٹھنڈی ہے، آپ کو اندر ہونا چاہیے، عائزہ نے فکر مندی سے کہا اور پیالہ میز پر رکھا۔ زاویہ مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی ستائش تھی جو عائزہ کو اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ اندر بہت گھٹن تھی عائزہ، یہاں کھلے آسمان تلے سانس لینا اچھا لگ رہا ہے، ویسے بھی تمہاری فکر نے مجھے آدھا تو ویسے ہی ٹھیک کر دیا ہے۔ عائزہ نے نظریں چرا لیں۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے آپ کا خیال رکھا ہے، اور کچھ مت سمجھیے گا۔ زاویہ دھیرے سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ انسانیت؟ کہ انسانیت کے لیے کوئی پوری رات کسی کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے؟ میں نے دیکھا تھا عائزہ، جب مجھے ہوش نہیں تھا تم نے میرے ہاتھ تھام کر دعا کی تھی میری صحت یابی کے لیے۔ عائزہ کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ آپ کا وہم ہوگا، اب یہ سوپ پی لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر اس بار زاویہ نے بہت نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس بار اس کی گرفت میں کوئی درد نہیں تھا، صرف ایک التجا تھی۔ عائزہ رک جا، اس نے بہت دھیمے اور ریشمی لہجے میں کہا۔ ہم کب تک اس ادھوری سچائی کے ساتھ جئیں گے؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر ان پچھلے چند دنوں میں تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے وہ دیکھا جو تم زبان سے کبھی تسلیم نہیں کرو گی۔ عائزہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ ساکت کھڑی رہی۔ زاویہ اس کے سامنے آیا اور اس کا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ مجھے وہ عائزہ نہیں چاہیے جو کسی ڈریاں معاہدے کے تحت میری بیوی بنی تھی۔ مجھے وہ عائزہ چاہیے جو واقعی میری روح کا حصہ ہے۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے اس نظر سے دیکھو گی جس میں نفرت کی جگہ صرف میں ہوں؟ عائزہ کی پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف سچائی اور پچھتاوا تھا۔ آپ نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں زاویہ، میرا دل اب بھی ان زخموں کی کسک محسوس کرتا ہے، تو ان زخموں پر مرہم بھی میں ہی رکھوں گا۔ زاویہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔
میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود بھول جاؤ گی کہ کبھی تمہیں مجھ سے نفرت بھی تھی۔ بس ایک موقع دے دو مجھے ایک سچا شوہر بننے کا۔ عائزہ نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا، جہاں زاویار کا دل اس کے نام کی گواہی دے رہا تھا۔ اس بار یہ کوئی رول پلے نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس شام حویلی کے اس کمرے میں ایک ظالم شکاری اپنی محبت کے سامنے ہار چکا تھا، اور ایک ضدی لڑکی نے بالآخر اپنی محبت کو تسلیم کر لیا تھا۔ حویلی کی چھت پر رات کا فسوں طاری تھا اور آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چنبیلی کی خوشبو اپنے ساتھ لائے تھے۔ سارا اور بابا کے سو جانے کے بعد حویلی میں مکمل خاموشی تھی، سوائے ان دو دلوں کی دھڑکنوں کے جب ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ زاویار بیلکنی کی منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب عائزہ ریشمی چادر اوڑھے خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ زاویار نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں وہ ستائش تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ اتنی دیر تک جاگ رہی ہو؟ اس نے دھیمے اور مخملی لہجے میں پوچھا تو عائزہ مسکرائی اور اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ادھورے شکرانے ادا کرنے باقی تھے، بابا کی صحت یابی، سارا کی ہنسی، اور اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر زاویار کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس بدلے ہوئے زاویار ملک کی واپسی جسے میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور عائزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں کی پوروں کو بڑی عقیدت سے چوما۔ عائزہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، وہ کالی راتیں، وہ آنسو، وہ تلخیاں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں اس محبت کے لائق کیسے ہو گیا۔ عائزہ نے اپنا ایک ہاتھ زاویار کے رخسار پر رکھا۔ محبت حساب کتاب نہیں کرتی زاویار۔ جس دن آپ نے سارا کے لیے اپنی انا کو پاؤں تلے روندا اور بابا کے سامنے سر جھکایا، اسی دن میرے دل نے آپ کو اپنا لیا تھا۔ آپ نے مجھے پانے کے لیے خود کو بدل دیا، اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ عائزہ نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکایا، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک سکون دہ تحفظ تھا۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے اندر کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ زاویار نے اس کے بالوں میں سرگوشی کی۔ آج چاند گواہ ہے عائزہ کہ زاویار ملک اب صرف تمہارا ہے، تمہارا محافظ، تمہارا دوست اور تمہارا شوہر۔ عائزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ کسی پری جیسا لگ رہا تھا۔ زاویار آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور بڑی نرمی سے اس کے لبوں کا قریب سرگوشی کی۔ کیا اب بھی میں اس رول پلے کا قیدی ہوں؟ عائزہ کے لبوں پر ایک خوبصورت شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، اب ہم کوئی رول پلے نہیں کر رہے، اب ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ زاویار نے محبت کی شدت سے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے خود میں بھینچ لیا۔